بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قوم سمود تاریخ کی ایک ایسی قوم تھی جس کو خدا نے اونٹنی جیسی نعمت سے نوازا تھا۔ یہ اونٹنی دنیا کی سب سے بڑی اونٹنی تھی، اور انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کیوں کیا اور آسمان سے وحشناک آوازیں کیوں بلند ہوئی؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مکمل واقعہ بتائیں گے۔ ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے، آپ نے ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل بھی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی اس طرح کی ویڈیو کا پتہ چل سکے۔ اس قوم کا کیا انجام ہوا، آج ہم آپ کو قرآن مجید کی آیت اور روایت کی روشنی میں قوم سمود کے بارے میں ساری معلومات دیں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی عرصہ دراز کے بعد حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود پر مبعوث سے برسالت ہوئے۔ یہ قوم سمود دین، عابر دین، ارم دین، سان دین کی اولاد سے تھے اور حضرت ہود علیہ السلام کے چچا زاد بھائیوں پر مشتمل تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو عاد اولی اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو سمود کو عاد ثانی کہتے ہیں۔ عاد اور سمود چچا زاد بھائی تھے۔ جس وقت عاد اولی پر عذاب نازل ہوا تھا، اس وقت عاد ثانی یعنی قوم سمود بے مقام حجر میں مقیم تھی، جو حجاز اور بلاد شام کے درمیان واقع ہے۔ جب قوم عاد بالکل تباہ و برباد ہو گئی اور ان کی ساری زمین خالی ہو گئی تو قوم سمود نے اس پر قبضہ کر کے اسے آباد کیا۔ قوم سمود کے لوگوں کی عمریں 600 سال اور زیادہ سے زیادہ 1000 سال کی ہوتی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام 16 سال کی عمر میں مبعوث سے برسالت ہونے کے بعد 120 سال تک ان میں تبلیغ کرتے رہے، لیکن انہیں اس مقصد میں کوئی خاص کامیابی نہیں ملی اور چند افراد کے علاوہ کوئی ایمان نہ لائے۔ قوم سمود بہت سرکش تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام جب ان کی سرکشی سے عاجز آ گئے تو انہوں نے کہا، میں تم سے عاجز آ چکا ہوں اور اب تبلیغ کا آخری فیصلہ چاہتا ہوں۔ تو قوم سمود نے کہا، اگر تم اپنی تبلیغ پر ڈٹے ہوئے ہو تو عید کے دن ہماری عیدگاہ کر آ کر ہمیں کوئی معجزہ دکھا کر اپنی نبوت سے مطمئن کیجیے گا۔ بالآخر عید کے دن سب جمع ہو گئے۔ ان لوگوں کے سردار جندہ بن عمر بن جواس نے اپنے 70 ساتھیوں کے مشورہ کرنے کے بعد، اے صالح، اگر تو اسے بہت بڑی پتھر جس کا نام کعبہ ہے، اسے اونٹنی پیدا کر دو جو سرخ رنگ کی ہو اور اس کی پیشانی سیاہ ہو، بدن پر بڑے بڑے بال ہو، 10 ماہ کی گابن ہو اور کم از کم 1 میل لمبی ہو، اور یہ کہ پیدا ہوتی ہی بچہ دے اور اس میں اتنا دودھ ہو کہ کم سے کم سب ہم اس سے سیر ہو سکیں، اور اس سے جو بچہ پیدا ہو وہ بالکل ماں جیسا ہو، تب ہم تمہاری تصدیق کریں گے، تم پر ایمان لائیں گے۔ اگر تم ہماری یہ شرط پوری نہ کر سکے تو ہم تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ سن کر حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھی طرح وعدہ کرو کہ اگر تمہارے کہنے کے مطابق اونٹنی پیدا ہو گئی تو تم ضرور ایمان لاؤ گے۔ اگرچہ تم نے جو بات کہی ہے ہمارے لیے بہت دشوار ہے، لیکن ہمارے خدا کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم جو وعدہ کر رہے ہیں وہ اٹل ہے۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے خدا سے اونٹنی پیدا ہونے کی درخواست کی کہ اس پہاڑ کے بطن سے اونٹنی پیدا فرما دیں۔ ابھی حضرت صالح علیہ السلام کی دعا کے الفاظ ختم نہ ہوئے تھے کہ ایک مرتبہ پہاڑ میں تھرتھڑی پیدا ہوئی اور ایک بہت ہی شدت کے ساتھ آواز برآمد ہوئی۔ اس کے بعد پتھر شگافتہ ہوا اور اونٹنی پہاڑ کے بطن سے باہر نکلی اور فوراً گھاس چرنے لگی، اور لوگ جو اپنی آنکھوں سے اس عجیب و غریب واقعے کو دیکھ رہے تھے سخت حیران ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا، اے صالح، اس اونٹنی کے بطن میں جو بچہ ہے اسے ابھی ہی پیدا ہونا چاہیے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، وہ بھی ابھی پیدا ہو جائے گی۔ چنانچہ اسی وقت بچہ پیدا ہو گیا اور پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کے گرد گھومنے لگا۔ یہ دیکھ کر ان کا سردار جندہ بن عمر مومن ہو گیا اور اس کے ساتھ 70 میں سے 5 اور ایمان لائے۔ 16ویں کے بیان کے مطابق اس معجزے کو دیکھنے کے بعد تقریباً تمام قوم سمود کے نمائندے ایمان لانے پر آمادہ ہو گئے تھے، لیکن زواب بن عمر بن لبید، اربا بن سمر اور جناب نے مزاحمت کی اور کہا، اے قوم سمود،
اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، جو کچھ تم نے دکھایا ہے یہ ایک جادو ہے۔ ان لوگوں کے اس قسم کے بیانات سے قوم صالح ایمان لانے سے معذور ہو گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی لمبائی 1 میل اور چڑھائی 120 گز تھی۔ اس سے قوم سمود کے تمام جانور ڈرتے تھے۔ وہ جب کنویں پر پانی پینے کے لیے آتی تھی تو سارا پانی پی جاتی تھی، اس لیے لوگوں کو زحمت ہوتی، لہٰذا فیصلہ یہ ہوا کہ ایک دن کنویں سے یہ اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن وہ لوگ انسان اور باقی حیوان پیئیں گے جو اس سرزمین پر آباد ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوتا رہا یہاں تک کہ 30 سال کی مدت گزر گئی۔ مورخین کا کہنا ہے کہ یہ اونٹنی جب اس کنویں پر آتی تھی تو ایک روایت کی بنا پر 20 قامت انسانی گہرا تھا، یعنی بے انتہا گہرا تھا، تو اس کا پانی منہ تک بھر جاتا تھا اور یہ اونٹنی سارے کا سارا پانی پی لیتی تھی۔ پھر وہ جتنا پانی پیتی تھی اتنا ہی دودھ دیا کرتی تھی، جس سے قوم سمود کے 7 قبیلے سیراب ہوا کرتے تھے اور اس سے مکھن نکالتے تھے اور مختلف قسم کی تجارتیں کرتے تھے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ اس کے بالوں سے دوسرے ممالک میں خرید و فروخت کرتے تھے، یہاں تک کہ کافی مال و دولت اس اونٹنی کے ذریعے سے فراہم کر لیا۔ تاریخ سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے متعلق قوم سمود میں 2 قسم کے خیال والے لوگ پیدا ہو گئے تھے۔ ایک وہ لوگ جن کا شمار عوام میں تھا اور وہ اس اونٹنی سے فائدہ اٹھا کر اپنی زندگی سنوار رہے تھے، اور ایک وہ لوگ تھے جو اس علاقے میں پہلے سے برسر اقتدار تھے اور مال و دولت کی فراوانی انہیں حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی سے فائدہ اٹھانے کی طرف متوجہ نہ ہونے دیتی تھی، اور وہ اس کے باوجود برداشت کرنے کو تیار نہ تھے۔ انہیں یہ خیال تھا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی سے جو فائدہ عوام کو حاصل کر رہے ہیں انہیں فوائد کی وجہ سے وہ ہمارے اقتدار کو اس طرح تسلیم نہیں کرتے جس طرح کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ برسر اقتدار طبقے کو پریشانی یہ بھی تھی کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی وجہ سے ان کے تمام جانور آبادی سے جنگل کی طرف بھاگنے کی کوشش کرتے تھے، کیونکہ وہ سب اس سے خوف کھاتے تھے، اور ایسا بھی ہوا کہ بہت سے جانور ڈر کے مارے مر گئے۔ اس علاقے میں ایک عورت برسر اقتدار تھی جس کا نام حنیزہ بنت غنم بن مخلدہ تھا، اور اس کی ایک سہیلی تھی جس کا نام صندوق تھا۔ ان دونوں کا حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کرنے پر اتفاق ہو گیا۔ اسی دوران حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو باخبر کیا کہ اس مہینے میں ایک شخص پیدا ہوگا جو اونٹنی کو قتل کر دے گا۔ اس خبر سے عوام بہت پریشان ہو گئی، کیونکہ حضرت صالح علیہ السلام نے اس کے انجام میں نزول عذاب کا بھی حوالہ دیا تھا۔ ان لوگوں کو ایک تو عذاب سے خوف تھا اور دوسرا یہ بھی پریشانی تھی کہ اگر اونٹنی قتل ہو گئی تو جو فائدے ہم اس سے حاصل کر رہے تھے وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ چنانچہ اس مہینے میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام قدار تھا۔ یہ زنا زادہ تھا۔ جب اس کی عمر 20 سال کی ہوئی تو اس نے تیر اندازی میں بہت مہارت حاصل کر لی تھی۔ اس کے دل میں بھی حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کرنے کا خیال پیدا ہوا اور اس نے اس خیال کو پروان چڑھایا۔ اس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے بہت سے لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا، یہاں تک کہ اس کا رابطہ وہاں کی بادشاہ حنیزہ نامی عورت سے ہو گیا۔ یہ شخص وہاں آنے جانے لگا۔ حنیزہ کے دل میں بھی اونٹنی کو قتل کرنے کے جذبات پرورش پا ہی رہے تھے کہ اسے ایک مضبوط ہمنوا مل گیا، جس سے اس نے یہ سمجھ لیا کہ اب کامیابی آسانی سے حاصل ہو جائے گی۔ قدار کا ایک دوست تھا جس کا نام مزدہ تھا۔ یہ دونوں ایک عورت پر عاشق تھے۔ قدار کی مشوقہ کا نام قطام اور مزدہ کی مشوقہ کا نام اقبال تھا۔ یہ چاروں ہر شب ایک مقام پر جمع ہو کر شراب پیتے تھے اور عیش و عشرت کیا کرتے تھے۔ حنیزہ نے دونوں عورتوں کو قطام اور اقبال کو بلا کر ان سے کہا کہ تم دونوں ہمارا ایک ضروری کام کر دو۔ انہوں نے پوچھا کون سا کام؟ حنیزہ نے کہا کہ سالے کی اونٹنی کو قتل کرنا ہے۔ اس کی ترکیب یہ ہے کہ آج رات جب قدار اور مزدہ تمہارے پاس آئیں تو ان سے کہو کہ ہم تمہیں اس وقت تک ہاتھ نہیں لگانے دیں گے جب تک تم سالک کی اونٹنی کو قتل نہ کر دو۔ انہوں نے کہا کہ بہتر ہے۔ چنانچہ جب رات ہوئی اور ان دونوں عورتوں کے پاس قدار اور مزدہ آئے تو ان میں سے ایک نے کہا ہمیں پانی کی سخت تکلیف ہے، اگر کوئی مہمان آ جائے تو ہم اسے پانی بھی نہیں دے سکتے، کیونکہ آج سالے کی اونٹنی پانی پینے کا دن تھا، ہمیں ایک قطرہ بھی نصیب نہیں ہو سکا۔ دوسرے نے کہا کاش کوئی مرد ہوتا تو اسے قتل کر کے
सारी कौम का दिल ठंडा कर देता। ये सुनकर ये दोनों बोले, ये कौन सी बड़ी बात है, हम इसे कत्ल कर देते हैं। चुनांचे ये दोनों बाहर आ गए और उन्होंने अपने साथ कुछ और दोस्तों को साथ लिया। ये टोटल 7 आदमी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को कत्ल करने के लिए तैयार हो गए थे। ये 7 आदमी इस राह में छुप गए जिस तरफ से वो ऊँटनी पानी पीने के लिए जाया करती थी। जब ये ऊँटनी पानी पीने में मसरूफ हुई तो इस वक्त इन लोगों ने इस पर हमला किया। पहले एक पाँव पर तीर मारा, फिर तलवार चलाई, फिर दूसरे पैर पर तलवार मार दी, जिसकी वजह से वो मुंह के बल गिर गई। फिर तमाम इलाके वाले इस पर टूट पड़े और इसे टुकड़े टुकड़े करके इसका गोश्त आपस में तकसीम कर लिया। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी जब कत्ल कर दी गई तो इसका बच्चा भागकर पहाड़ पर चढ़ गया। जब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को इत्तला मिली तो वो पहाड़ पर तशरीफ ले गए। बच्चे ने जो ही हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को देखा तो वो आंसुओं से रोने लगा और 3 मरतबा माँ का हवाला देकर चीख मारी। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए लोगो, ऊँटनी का बच्चा 3 मरतबा चीहा है, अब 3 दिन की ही तुम्हें मोहलत मिलेगी। 3 दिन के बाद तुम पर अजाब का नज़ूल शुरू हो जाएगा। कुरान मजीद की सूरह हूद आयत 65 में इरशाद होता है, पूरे 3 दिन तक अपने घरों में जिस नेमत से चाहो इस्तिफादा करो और जान लो कि इन 3 दिन के बाद इजाब इलाही आकर रहेगा। ऊँटनी के बच्चे के बारे में कहा जाता है कि जिस पहाड़ के शिगाव से इसकी माँ पैदा हुई थी ये इसी में जाकर हाइब हो गया। लेकिन बाज ने कहा है कि इन लोगों ने माँ को कत्ल करने के बाद इसके बच्चे को भी कत्ल कर डाला। और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए लोगो, तुम लोगों ने खुदा की मुखालफत में हद कर दी है, लिहाजा अब अजाब के लिए तैयार हो जाओ। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने जब लोगों को अजाब से डराया तो कोई यकीन नहीं कर रहा था। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं सच कहता हूँ। तो लोगों ने कहा, फिर इस अजाब की अलामत बताओ। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसकी अलामत ये है कि एक दिन तुम्हारे चेहरे जर्द होंगे, फिर दूसरे दिन सुर हो जाएंगे, फिर तीसरे दिन स्याह हो जाएंगे, इसके बाद अजाब नाजिल होगा। फिर ऐसे ही हुआ, एक दिन इनके चेहरे जर्द हो गए, दूसरे दिन चेहरे सुर्ख हो गए, जिससे ये लोग बहुत घबराए और रोने पीटने लगे, और तीसरे दिन इनकी नजस चेहरे बिल्कुल स्याह हो गए। जब अजाब के नुमाया आसार पैदा हो गए तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपने ईमानदारों को हमरा लेकर शाम से फलस्तीन की तरफ चले गए और वहीं मुकीम रहे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के चले जाने के बाद अजाब नाजिल होना शुरू हो गया। एक ऐसी आवाज आसमान से आई कि इसने इन लोगों के दिलों को टुकड़े टुकड़े कर दिया और ये सब के सब मर गए। कुरान मजीद की सूरह हूद आयत नंबर 67 और 68 में इरशाद होता है, लेकिन जालिमों को स्याह आसमानी ने घेर लिया इस तरह से कि ये चीख निहायत सख्त और वजदनाक थी। इससे वो सब के सब घरों ही में जमीन पर गिर कर मर गए। वो इस तरह मरे और नबूद हुए और इनके आसार मिट गए कि गोया इस जमीन में कभी रहते ही न थे। इसके बाद आसमान से आग बरसी थी और सबको जलाकर खाक सतर कर दिया था। दोस्तों, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको हमारी पसंद आई होगी। अगर आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।